السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ زندگی کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں اور اس جہان میں کامیابی کی باتیں ہیں، اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ استاذہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ آپ سے آج ہم تھوڑی سی جس چیز کے بارے میں رہنمائی چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اس دنیا میں بہت ساری، لیکن کچھ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ گریجولی کچھ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب نعمت ملے تو خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن جب نعمت چھننا شروع ہو جاتی ہے تو محرومی کا احساس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس احساس کو ہم کس طرح سے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ حاوی بہت ہو جاتا ہے۔ بڑا اچھا موضوع اور گہری بات۔ نعمتوں کا ملنا نعمتیں دینے والے کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کا کرم ہے، اور جب کوئی نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ نعمتیں لیتے ہوئے تو ہم راضی ہوتے ہیں کہ اس نے ڈیسیژن کیا ہمارے حق میں اور بہت اچھا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ نعمت واپس لیتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے محرومی کا احساس تو غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ لاجک مل جائے تو محرومی کے احساس کی بجائے یہ چیز جو ہے وہ انسان کو سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے کہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اور اسی کا تھا، اس نے واپس لے لیا، تو انسان کو اس پر صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچے کہ جو چیز مجھے نصیب نہیں ہوئی اس کے اوپر غور و فکر کرے تو اس پر جزا فضا کرنے کا بھی، اور اس پر یعنی تکلیف محسوس کر کے پھر انگزائٹی، پھر اضطراب اور ذہنی پسماندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ استاذہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کے پاس نعمت نہیں ہے اور دوسرے انسان کے پاس نعمت کی فراوانی ہو، تو پھر ایک سینس آف کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا ہر وقت ایک تقابل کا سا جو احساس ہے، اس کی وجہ سے بھی تو دل کے اندر بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کمپیریزن انسان کو ہمیشہ پریشانی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے رکھی وہ اس کا سولوشن ہے کہ جب آپ نے کسی سے موازنہ کرنا ہو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہو تو علم والے کو دیکھو، اور جب مال کے معاملے میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کیونکہ نیچے والے کو دیکھ کے انسان کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جہاں تک علم کا تعلق ہے تو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو مال وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو سپیریئر یا انفیریئر فیل کرے۔ ہاں، علم کا میدان ایسا ہے جہاں پر انسان کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دو مختلف میدان ہیں، ایک میدان ایسا ہے جو یعنی ہمارے لیے کم مفید ہے، اور دوسرا میدان بہت زیادہ فائدہ رکھتا ہے۔ تو کمپٹیشن وہاں لگانا چاہیے جس کا نفع کثیر ہے، اس جگہ کمپٹیشن لگانے کا وہ نفع نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے دے کر بھی آزماتا ہے، اور جس سے لیتا ہے اس سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ شکر گزار ہوں، اور جب لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس پر صبر کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بیلنس قائم رکھنا ہے
کیسے ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک رکھنا ہے. یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ زندگی کا بیلنس خراب ہوتا ہے نا، توازن خراب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان یعنی ذہنی طور پر درست نہیں رہتا، اور جب انسان کی ذہنی قوتیں صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے انسان کے باقی معاملات بھی سارے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو انسانی زندگی کے توازن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سچویشن کے اکارڈنگلی دیکھے کہ اس وقت مجھے کیا سوچنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں کہ میرے والد نے جب انہیں کووڈ ہوا تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو خود بیان کریں تو بہت ہی اچھا فیل ہوگا. وہ تو خیر بہت ایک شکر کی الحمدللہ بہت بڑی مثال تھی کہ وہ کووڈ ہوا میرے سارے گھر والوں کو، تو ہر ایک کو کچھ دنوں کے وقفے سے ہوا، تو ہر موقع پہ جیسے میری والدہ کو ہوا اور اس کے فوراً بعد میرے بھائی کو ہوا، تو میرے جو والد تھے انہوں نے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، ایک پیٹرن بنا لیا کہ دیکھیں پہلے آپ کی والدہ کو ہوا تو اللہ نے ساتھ ہی آپ کے بھائی کو کر دیا کہ وہ ان کا خیال کرے، اور مجھے نہیں کیا تاکہ اس پہ زیادہ برڈن نہ ہو. پھر تھوڑا سا جب ٹائم گزرا تو مجھے کیا، اور یہ کہ ساتھ ہی تمہاری بھابھی کو تھوڑا بہتر کر دیا تاکہ یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے سچویشن سے نکل جائیں. تو انہوں نے نا ہر موقع پہ ایسے، اور اسی طرح سے مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور صرف کچھ لمحات تھے تو ڈاکٹر آیا، ان کی آکسیجن 50 لیٹر پہ تھی، تو انہوں نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایسے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی ڈاکٹری کیا کہتی ہے. تو مطلب وہ شکر کا ایک بہت بڑا احساس جو تھا وہ الحمدللہ ہوا. تو ہر موقع پہ شکر ادا کرنے کا جو رویہ ہے نا، یہ زندگیوں میں ہمارے بہت کم آتا ہے، اور اس کی عملی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں. اور پھر اس شکر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام بھی دیا کہ جو ان کے آخری لمحات تھے وہ الحمدللہ اللہ کے ذکر میں جو تھے وہ صرف ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے والی، ایمان والی موت، یا آخری وقت تک ان کی زبان پہ کلمہ جاری تھا. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات. یعنی دنیا بھی دیکھتی ہے کہ کس طرح ایک انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ تک پہنچاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کون ہے جو اپنی زندگی کا انجام اچھا نہ چاہتا ہو، لیکن اس انجام کے لیے پھر شکر گزاری کی ضرورت ہے. شکر کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہ احساس ہمارے دل کے اندر بعض دفعہ نہیں راسخ ہوتا کہ شکر گزاری ہی اصل میں نعمت کی زیادتی کا باعث بننے والی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے شکر گزار نہیں ہو پاتے؟ دوسرا آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ مطلب ہم کیا زبان سے شکر ادا کر دیں؟ کیا ہمارے اعمال ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ ہاں ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں؟ دونوں ہی سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. بات یہ ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ اسے ہی نصیب کرتا ہے جس کو یہ پتا ہو نعمت کیا ہے. ہماری سوسائٹی کا تو بہت بڑا ایشو ہے کہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. جب آپ کسی چیز پر اپنا حق سمجھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کسی کے شکر گزار نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہی قارون والی روش کہ قارون نے کہا تھا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، محنت کی وجہ سے ملا ہے. تو آج دنیا کیا کہتی ہے؟ ہماری ڈگری، ہماری محنت، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو زندگیوں میں، گفتگو میں، ذہنوں میں، کہیں بھی دور تک جھانک کے دیکھیے نظر نہیں آئے گا. تو جس نعمت کو آپ کسی نہ کسی اور سے منسوب کر دیں، غیر اللہ سے منسوب کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے بھی، تو اس نعمت کا احساس نہیں ہے نا. دراصل اس نعمت کو کسی اور سے منسوب کرنے کی وجہ سے پھر یقین بھی نہیں ہے، پھر وہ شکر گزاری بھی نہیں ہے. تو شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں کے احساس سے آتی ہے، نعمتوں کے تذکرے سے آتی ہے. تحدیث نعمت، نعمت کو بیان کرنا اور اللہ کے کرم کو محسوس کرنا. اور آپ یہ دیکھیں، کبھی آپ اس وقت اگر نوٹ کرنا چاہیں
بچوں میں، بڑوں میں کتنے بچے ہیں جن کو سکھایا جاتا ہے تو ان کی زبان شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے بڑوں کی بھی، یوتھ کی بھی، جنہیں شکر ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی وہ شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ بات نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ شکر گزاری کے طریقے کیا ہیں، کیا زبان سے ہوگا یا یہ کہ عمل سے بھی ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں اس سے پہلے کی بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ احساس کیسے اجاگر ہوتا ہے، اس بات کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ نعمتوں کے احساس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر کے حوالے سے بندہ یہ نہ سوچے کہ میں شکر ادا کرنے کے قابل ہوں۔ مجھے تو یاد آتی ہے بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی، دعا کی تھی نا انہوں نے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو آپ نے مجھ پر تمام کی اور میرے والدین پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی دعا میں ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسا نیک عمل کروں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شکر گزاری کا رزلٹ ہے کہ انسان نیک اعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، ان عمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایسا عمل کروں کہ جو تجھے پسند آ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ہم باقی اعمال بھی سیکھیں گے۔ ہم چھوٹی سی بریک پہ جانا چاہیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم کر رہے تھے قرآن کی باتیں اور استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے رہنمائی لے رہے تھے۔ تو استاذہ ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں ذرا کہ نعمتوں کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ہم اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ شکر گزاری کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، وہی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتائے۔ شکر گزاری زبان سے بہت ویلیوبل ہے۔ آپ نے بھی بات کی جیسے بریک پر جانے سے پہلے، زبان کی بات چھوٹی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میزان بھر جائے گا۔ تو سادیہ بڑی بات ہے میزان کا حسنات سے، نیکیوں سے بھر جانا۔ انسان تو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، ایک برا عمل، ایک چیز جو ہے وہ پچھلی ساری نیکیوں کو غارت کر سکتی ہے۔ ہر دم ایٹ رسک ہے نا ہم کہ کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے۔ ایسے میں جب انسان کو اتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میزان بھر جائے گا، یعنی آپ کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہو جائے گا، آپ کی نیکیوں کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، جو نیکیاں، جو نیک اعمال آپ کو جنت تک لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان زبان سے ادا کرتا ہے اور دل میں اس کی شکر گزاری نہ ہو، تو ایسے میں یہ کیسا شکر ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کو جتنی توفیق ملی ہے اس کو وہ کام کرنا ضرور چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ آپ اگر تحدیث نعمت نہ ہو، یعنی نعمت کا آپ کو احساس نہیں ہے، ایسے میں آپ کس طرح سے زبان سے شکر ادا کریں گے؟ بالکل ٹرو ہے، نعمت کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ تو نعمت کا احساس بھی تو اسی کو ہوگا جو نعمتوں کو کسی اور کے نام سے منسوب نہیں کرے گا، جو نعمتوں کی حقیقت کو سمجھتا ہوگا کہ یہ اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت سے عملی ویز ہیں، عملی طریقے ہیں جن سے شکر ادا ہو سکتا ہے۔ جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے راستے میں استعمال کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو مال کو
اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال کرنا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، لیکن ضرورت مندوں کے لیے بھی۔ یہ شکر گزاری کا رائٹ وے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، تو ان صلاحیتوں کو صرف اپنی ذات اور اپنے گھرانے تک نہ محدود کر لے، اس وقت کو صرف اپنی یعنی ملکیت نہ سمجھے، اس وقت کو نعمتیں دینے والے رب کے لیے لگائے۔ اور مجھے جو پہلی بات آپ نے کہی تھی نا، اس حوالے سے یہ بھی کہنا کہ سورہ والضحیٰ میں جیسے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے آپ اس کو بیان کرو۔ تو نعمتوں کا بیان جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے انسان شکر ادا کرے، اس نعمت کو بیان کرے کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی آنکھیں کسی کو انتہائی قیمتی یعنی انتہائی قیمت پر فروخت کر سکے؟ کسی کی کتنی ضروریات ہوں، کس قدر اسے پیسے کی ضرورت ہو، لیکن اپنی آنکھوں کا سودا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ اب دیکھیں کروڑوں ملیں تو انسان اپنی زبان کسی کو دینا نہیں چاہتا، انسان اپنے یعنی جو اعضاء اس کے پاس موجود ہیں وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ایک ایک چیز پر انسان غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کے گھٹنے اور اس کی باڈی کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ جی سازا، لیکن اگر شکر گزاری کے لیے شرح صدر نہ ملے، دل نہ کھلے، تو کیا کوئی ایسی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو جیسے بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دل نہ کھلے اور شکر کے لیے، تو کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا کہ جس کی وجہ سے آسانی ہو جائے؟ سعدیہ، یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، کیونکہ آپ نے مانگنا تو اسی سے ہے، توفیق تو اس نے دینی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تیرا ذکر کرنے کی، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کا۔ یا اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، اس سے جب توفیق انسان طلب کرتا ہے تو وہ توفیق دے دیتا ہے، الحمدللہ۔ سازا، جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ویریڈ قسم کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کسی کے پاس مال کی زیادتی ہے، کسی کے پاس اولاد کی زیادتی ہے، کسی کے پاس صلاحیتوں کی زیادتی ہے، کسی کے پاس علم کی زیادتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ چھٹنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو زیادہ ویلیویبل ہے، کہ جس کو ہمیں زیادہ ویلیو کرنا چاہیے، اور اس موقع پہ جب وہ نعمت ملتی ہے یا پھر جب چھن جاتی ہے تو ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے؟ ساتھیہ، ایک وقت میں آپ کافی سارے سوال اکٹھے کر لیتی ہیں، ایک ایک کر کے سوال کریں، انشاءاللہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ خیر، میں جواب دیتی ہوں آپ کو۔ ایسا ہے کہ جیسے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتے ہیں شاکرا لِانُمِہِ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ میں نے بہت اس کے اوپر سوچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نہیں آزمایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے بیاب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، پھر کس طرح سے حضرت سارہ کے ساتھ مصر میں انٹر ہوتے ہی وہ ظالم بادشاہ جس نے اپنے حرم میں حضرت سارہ کو بلا لیا تھا، تو ہر ایک مصیبت کا انہوں نے مقابلہ کیا، پھر وہ آزمائشیں وہاں تک رکی نہیں، یعنی اس کا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 30 سے زائد انہیں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ اب ان ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا تو انہوں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ جب مکہ کی بیاب و گیاہ وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لا بسایا
تو انہوں نے ٹھیک ہے پھلوں سے رزق مانگا اپنی اولاد کے لیے، لیکن جو سب سے بڑی چیز مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ہم ان مانوی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ نماز کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اس کی توفیق مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اتنی بڑی تبدیلی لے کے آتی ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ بدلتی ہے، آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اور نماز زندگی کا مقصد ہے نا، عبادت، اور اس مقصد کو جب ہم پورا کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ نماز کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں اقبال کہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنے رب سے ایسی نعمت مانگی ہے کہ جس خیر کا سلسلہ نسلوں تک چلتا رہے اور ہمیشہ زندگیوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ اور نماز بہت بڑی دولت ہے۔ میں سمجھتی ہوں جس کو صدقے کی توفیق مل گئی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں مانگنی چاہیے، جیسے ذکر کی توفیق مانگتے ہیں، جیسے شکر کی، ایسے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ یعنی حسن معاملہ کرنے کی، حسن کلام کی، نرم خوئی کی، اور اسی طرح سے جیسے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی، صلہ رحمی کی، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یعنی ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک نیک عمل ہے۔ ریلی نعمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنی اور نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو اب اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، مانگا تو اور بھی بہت نبیوں نے، صالحین نے۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، یعنی مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ یعنی انہوں نے یہ ایسی چیز مانگی جس کا سلسلہ آگے والوں کے لیے منقطع کر دیا اپنی دعا میں، کیونکہ اس کی خرابیوں کو بھی وہ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے باقی معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ پورے جہان والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ خیر کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے آگے یعنی ان نعمتوں کا اظہار کرنے والے بھی تھے۔ میں سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حوالے سے، دعا کی جو توفیق ملی آپ کو، یعنی انسائکلوپیڈیاز مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور اب بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کی دعائیں یعنی اتنی بڑی تعداد میں، آپ زندگی کے کسی پہلو کے اعتبار سے بھی کوئی یعنی دعا مانگنا چاہیں تو آپ کے سامنے وہ دعا بڑی شان سے ہمارے سامنے ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی اپنے رب سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کے اذکار میں بھی، آپ کی دعاؤں میں بھی، آپ کی عبادت میں بھی، آپ کے مصائب پر صبر اور شکر کرنے میں بھی، ہر جگہ پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکر گزاری نظر آتی ہے اور کہیں شکوہ نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شکوہ جو ہے شکر گزاری کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شکوہ کرنے والا تو پھر کبھی شکر گزار نہیں ہو پاتا۔ جیسے آپ ابھی مثالیں دے رہی تھی تو ایسے ہی ہم نے ایک نیک بزرگ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے غالباً کسی حصے میں جسم کے تکلیف تھی تو ان سے عیادت کرنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، باقی اعضاء بھی ٹھیک ہیں، بس ذرا سا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ وہ جو ناشکری کو پہلے نہیں رکھنا، شکر گزاری کرنی اللہ نے جو دی، تو ہم یہ سیکھتے ہیں سلف صالحین کی بھی مثالوں سے۔ آپ سے ہم ضرور آخر میں یہ التجا کریں گے استاذہ کہ تھوڑی سی کوئی ہمارے لیے دعا کر دیں، جو ہمارے آڈینس ہے وہ بھی، کہ اگر وہ شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کی دعا چاہیے اس کے لیے ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا کر دے، نعمتوں کا احساس نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ زبان سے، دل سے
اور عمل سے شکر ادا کرنے والا بنائے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ توفیق عطا کر دینا ہم تیرا ذکر کر سکیں, تیرا شکر ادا کریں اور تیری اچھی عبادت کر سکیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس کتاب کا آغاز ہی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ہوا, یا اللہ اس امت کو تو آپ نے حمادون کا خطاب عطا کیا, یا اللہ ہمیں حمد کرنے والوں میں شامل فرما لے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب آپ حشر کے میدان میں لواء الحمد تھامے ہوئے ہوں گے, ہمیں اس قافلے میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. آج کے دن ہم نے دیکھا کہ شکر گزاری کیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ شکر گزار انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملا, اور ناشکرہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل کرے. اور ہم نے سیکھا کہ دو چیزیں سیکھیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور شکر گزاری کا طریقہ ہمیں قرآن میں پتہ چلا کہ اے آل داؤد شکریہ کے طور پر نیک کام کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.